ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. کیا وہ آج نہیں؟ میرے دوستوں میرا رسول بہت باخبر رسول ہے. میں علماء کے سامنے ایک بڑی تیز سی بات کہنے لگا ہوں. ہمیں اپنے بارے میں اتنی خبر نہیں ہے جتنی میرے رسول کو میرے بارے میں. وہ علم رکھتے ہیں کائنات کا کوئی انسان نہیں. اپنے بارے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. قرآن پکار کے کہتا ہے کہ تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے. جو تمہارا نفس اپنے آپ میں جانتا اس سے بھی زیادہ قرب میرے رسول کو تمہارے جانتے. تاریخ گواہ ایک واقعہ دے جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. بڑا علماء بیان کرتے ایک ایک لمحہ شوا ایک ہی تو وجود ہے جن کے 63 سال سارے لوگوں کو یاد ہے. لوگوں کو تو کچھ نہیں یاد ہے, اور جو ان سے جڑ گئے ہیں 1,24,000 صحابہ وہ بھی زندہ ہو گئے, ان کے بھی لمحے یاد ہیں. علامہ اقبال نے تو کہہ دیا تھا ایک بار کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوا. سکندر رومی کا نام تو بھول گئے لیکن بدال حبشی نہیں بھولتا تھا. اس طرح زندگی دے گئے لوگوں کو, اس طرح زندگی بخشی. آج بھی جو زندہ ہیں جو مزار ہیں کیوں ہیں, انہی کا تو فیض ہے. یہ مزار مقصود نہیں ہے, ان مزاروں سے مدینہ کا راستہ ملتا ہے اس لیے. اور جو ولی مدینے کا راستہ نہیں بتاتا اسے ہم ولی بھی نہیں سکتے. بات تو وہی ہے. تو آپ دنیا میں تشریف لائے, چھوٹے سے تھے. علامہ شارستانی لکھتے ہیں کہ امسک علیہم الصحابہ سنتین. عرب مکے میں 2 سال سے بارش رکی ہوئی تھی. 2 سال ہو گئے کہ بارش نہیں. سب کچھ پہلے کچھ نہیں اگتا تھا, جو تھوڑا بہت اگتا تھا وہ بھی سڑ گیا. کچھ نہیں تھا. اتنے تنگ آ رہے تھے مکے والے کہ سارے اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم کے پاس آ گئے, سردار مکہ کے پاس آئے. کیا سردار پانی نہیں ہے, فصل نہیں ہے, ہم بھی پیاس سے مر رہے ہیں یا جانور بھی پیاس سے مر رہے ہیں, کوئی انتظام کیجئے پانی کا ورنہ مر جائیں گے. دادا نے یہ نہیں کہا کہ جہاز منگالو پانی کا جدے سے, یہ نہیں کہا کہ فرات سے کوئی ندی کھود کے لے آؤ کنٹینر بھر کے لے آؤ. کچھ نہیں. فرمایا انتظار کر, انتظار کر. ہمارا ابا طالب ابنا, اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو حکم دیا. حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا تھے ان کو حکم دیا ایحضر المصطفیٰ, کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو لے جاؤ, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ. وہ گئے اور لے آئے. کتنے تھے حضور اکرم. علامہ شارستانی کے عبد الکریم شارستانی بڑا کتاب الملل والنحل میں کھول کے لکھتا ہے وَوَرْدِيٌ فِي كِبَاتٍ, دودھ پیتے تھے اور ماں نے پوتروں میں لپیٹا ہوا. دودھ پیتا بچہ ماں نے پوتروں میں لپیٹا ہوا دادے کے پاس لیا ہے. دادا نے ہاتھ پہ رکھا وَإِسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ, کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رما ہوا السماء, اور آسمان کی طرف اچھال دی. 2 دفعہ 3 دفعہ اچھالا اور منہ سے جملہ نکلا یا رب بحق ھذا الغلام, اے میرے رب اس بچے کے صدقے سے کیا کروں, امطر علینا غیثا مغیثا دائما خجلا, یا اللہ بارش برسا دے, ایسی بارش جو زمین سیراب کر دے, جو پیاسوں کی پیاس مٹا دے, ایسی بارش جو لگاتار برسے, خطیرن موسلادھار برسے. 4 باتیں تھیں, غیث بھی ہو, مغیث بھی ہو, دائم بھی ہو اور عدل بھی ہو. کہتے ہیں لم یلبس ساعتن, ایک لمحہ نہیں گزرا تھا کہ پورے بادل آسمان پہ چھا گئے. اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ مکے والے ڈر گئے, خافون المسجد, ڈر گئے کہ کعبہ نہ گر جائے. اتنی شدید بارش ہوئی. حضرت ابو طالب جو گھر سے لے کے آئے تھے مست ہو گئے. دیکھا بھتیجے کا یہ حال ہے, ایک دم شعر کہے, 21 شعر کا قصیدہ کہا.
یہ پہلی نعت ہے جو دنیا میں رسول اللہ کے آنے کے بعد کی۔ اور کیا کہا نعت میں؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، فرمایا یہ حسین چہرہ ہے، اسے دیکھ کر ہم آسمانوں سے بادل مانگتے ہیں۔ یُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس کے چہرے سے کی وجہ سے مانگتے ہیں۔ کیوں کہ یہ سمال الیتامیٰ، یہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور بیواؤں کے لیے پناہ گاہ بن کے آیا ہے۔ کیا تاریخ ہنستی نہیں ہوگی؟ تاریخیں لکھنے والے ہنس نہیں رہے ہوں کہ چچا یہ تو خود یتیم ہے، تم کہتے ہو یتیموں کا سہارا بن گیا ہے، اس کی ماں تو خود بیوہ ہے، تم کہتے ہو بیووں کے لیے مددگار بن کے آیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن چچا کو یقین ہے، یقین ہے کہ آئے ہیں۔ بات ہو گئی، رسول اکرم جوان ہوئے، نبوت کا اعلان ہوا، مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ ایک بادیہ نشین کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی۔ مدینہ منورہ کا واقعہ بخاری نے نقل کیا ہے۔ کہا بارش نہیں ہو رہی، میں کیا مانتے ہو؟ کہا حضور بارش۔ صحابہ کہتے ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اشارہ کیا تو بادل برسنے لگے۔ بادل برسے، فرماتے ہیں آپ اترے نہیں تھے منبر سے کہ بارش ہو رہی تھی۔ 7 دن بارش ہوئی، اگلا جمعہ آ گیا، کھڑے ہو کے لوگ کہنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ رکنے کی درخواست کیجئے، ہمارے تو گھر بھی گرنے لگ گئے۔ بے صبر ہے نا انسان، کبھی مانگتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھائی اور یوں پھیرائی، لا علینا و حوا علینا، بادلوں ہم پر نہ برسو، باہر جا کے کھیتیوں میں برسو۔ صحابہ کہتے انگلی یوں چل رہی تھی اور بادل پھٹ رہا تھا۔ نیچے اترے منبر سے اور کہا صحابہ یہ جو واقعہ تم نے دیکھا ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب میں بچہ تھا، اس وقت میں بچہ تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، اور میرے چچا نے شعر بھی کہے تھے، تم میں سے کسی کو یاد ہو تو سنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہو گئے کہ میرے والد گرامی کے شعر تھے، اور یہی شعر پڑھا بخاری نے شعر نقل کیا۔ میرے دوستو سوچئے کتنے باخبر نبی کہ بچپن میں تو کہتے شعور نہیں ہوتا، چھوٹی عمر میں ابھی دودھ پیتا بچہ تو کیا خبر کون گزر گیا ہے کون ہے، لیکن انہیں یاد ہے کہ چچا نے میرے بارے میں شعر کہے تھے، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھولتے نہیں، ہمیں خبر ہے ہم ذکر کریں گے کہ وہ بھولیں گے نہیں، وہ تو بچپن کا سنا ہم نہیں بھولتے، اب کیسے بھولیں؟ اس لیے ہم تذکرے کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی امید ہے، ایک حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا صحابہ تمہیں ایک حشر کی بات بتاؤ، قیامت کی بات بتاؤ۔ فرمایا قیامت کو حساب ہوگا تو بڑا سخت ہے، فرمایا لوگ حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور میں حشر میں اپنی امت تلاش کرتا پھر رہا۔ مجھے تو یار اس جملے پر ایک حیرت ہوتی ہے کہ امت قیامت تک انہوں نے دیکھی، چند صحابہ کو دیکھا نا سامنے، تو کہتے امت تلاش تو اس کی جاتی ہے جیسے جانتے ہو، تو آپ مطلب میں امت تلاش کر رہا ہوں، کسی کی مدد نہیں کہ یہ میرا امتی ہے یا نہیں، یہ خود پہچانتے ہیں امتی، میں پہچانتا ہوں میں اپنی امت۔ فرمایا میں اچانک دیکھوں گا، ابھی سرور نقشبندی صاحب اسی کا شعر اسی حوالے سے شعر پڑھ رہے تھے، کہا کہ میں دیکھوں گا میرا ایک امتی ہوگا اور 2 فرشتوں نے پکڑا ہو کر گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، میں فوراً جاؤں گا کہ کیا ہو گیا اسے، کہیں گے حضور نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ بڑے ہیں، حکم ملا ہے دوزخ میں لے جاؤ، اس لیے دوزخ میں یہ جا نہیں رہا اگر متدی لے جا رہے ہیں۔ حضور سے فرمائیں گے اس کی اعمال تولے ہیں تم نے، فرشتے کہیں گے توڑ کے لائے، فرمایا نہیں، پھر چلو میرے سامنے تولو،
اختیار دیکھیے اپنے نبی کا، حکم مل چکا ہے دوزخ میں لے جانے کا اور روک رہے، اختیار نبوت کا بھی مشاہدہ کیا۔ پھر تولا، نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ، رشتے کے اندر دور، ہم جھوٹ نہیں بولتے، معصوم لوگ ہیں، اپنے دامن سے کچھ نکال کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں اور فرماتے ہیں پلڑا جھک جائے گا۔ فرشتے حیرت ہوتا ہو کے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ کیا رکھا؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے، ایک رات اندھیری تھی، یہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا مجھ پہ درود پڑھا۔ یہ گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا مجھ پہ درود پڑھ رہا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ وقت درود کام آئے گا۔ کام آ گیا یا نہیں آ سنبھالا ہے؟ یہ تو مجھے کو بھی یاد نہیں کہ میں نے پڑھا، پڑھا ہوتا تو پیشوں سے کہتا میرا درود دولو تھا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، حدیث تو مکمل ہو گئی، لیکن میرا استخراج ہے کہ کیا اس نے درود پڑھا تھا؟ پڑھا تھا تو فرشتوں نے لکھا کیوں نہیں؟ فرشتے تو بندوں میں بیٹھے لکھ رہے ہیں، تو اگر درود پڑھا تھا تو لکھا کیوں نہیں؟ میدان میں تلا کیوں نہیں؟ معلوم ہوتا اس نے پڑھا نہیں تھا، ابھی سوچا ہی ہوگا کہ پڑھوں، ابھی سوچا ہی ہوگا کہ پڑھوں، اور جو پڑھا نہیں فرشتوں کے کان تک، کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے کے کان تک نہیں پہنچا، وہ میرے رسول مدینہ منورہ میں سن رہے ہیں، وہ وہاں سن رہے ہیں جو کندھے کا فرشتہ نہیں سن رہا۔ بتا دیا کہ عمل کرو تو خوش دلی سے کرو، اطمینان سے کرو، میں سنتا ہوں، تمہارے اعمال کا نگران ہوں میں، تمہارا عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا، فرشتے چھوڑ بھی آئیں گے تو میں ڈالوں گا، اس لیے اطمینان سے کرو، اعتماد کرو اپنے رسول کی ذات پر۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم یہ محفل کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، انہیں تعریف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہا کرتی ہے ما ان مدحت محمدن بے مقالتی لیکن مدحت مقالتی بے محمدی۔ خواجہ غلام محی قصوری علیہ رحمہ کا شعر ہے، کہتے ہیں میں تعریف ان کی نہیں کر رہا شعروں سے، بلکہ ان کا نام لے کے شعر چمکا رہا۔ لوگ حضرت احسان کے نام پہ پڑھتے ہیں، لیکن شعر حضرت غلام محی قصوری کا ہے۔ تو آپ کو کوئی نہیں تھی لیکن سنتے تھے، اس لیے کہ اس سنانے سے بندے کے عمل بڑھتے ہیں اور میرے نبی کی ذات خوش ہوتی ہے کہ کوئی عمل میرا امتی کرے جس کی اعمال بڑھتا ہے، اس لیے سنتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، ان کو کہنا تو بات اور ہے، سوچنا ہی ان کے بارے میں، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور اہل سنت فخر کرتے ہیں اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے۔